آپ نے ارشاد فرمایا فقال اکتب، اے عبداللہ بن عمر لکھا کرو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اللہ کے نبی نے اپنی منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم لکھا کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ فرمایا جو کچھ نکلتا ہے آپ لکھا کریں۔ یعنی انسان اپنے ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے، جو ساری عزتوں کی چیزیں ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، وہ سب انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے، گویا کہ عاجزی کی انتہا پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، میں ہی تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں۔ اس لمحے انسان رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ علق کا ترجمہ اور تفسیر آج کے اس بابرکت ماہ مقدس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ خالق کائنات مجھے بیان کرنے کے بعد اور آپ احباب کو سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اقرأ پڑھیے، بسمی نام کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی جس نے، خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق اور انسان کو جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ آپ پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ کہ آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے، الذی علم بالقلم وہ رب جس نے قلم کے ذریعے، الذی علم جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم انسان کو اس نے علم سکھایا، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، لیطغی سرکشی اختیار کرتا ہے، ان رآہ استغنی اور اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی خود کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان الی ربک الرجعی بے شک الی ربک الرجعی آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی آخر کار لوٹنا رب کی ذات کی طرف ہی ہے۔ ارأیت الذی ینہا کیا آپ نے اس کو دیکھا، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، یعنی کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی ہمارے بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی آپ بتائیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی یا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا، ارأیت ان کذب وتولی آپ بتائیں اگر وہ حق کی تکذیب کرے، ان کذب اگر وہ تکذیب کرے، وتولی اور پیٹھ پھیرے، حق کی تکذیب کرے اور حق سے پیٹھ پھیرے، الم یعلم بان اللہ یری کیا اس نے یہ نہیں جانا، بان اللہ یری کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور حق کی تکذیب کی، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ بے شک اگر وہ باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، گھسیٹیں گے،
ناسیتن کاذبتن خاطیہ، ناسیتن ایسی پیشانی، کاذبتن جو جھوٹی ہے، خاطیتن جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے، فلیدع نادیہ کہ وہ اپنے پیروکاروں کو بلائے، سندع الزبانیہ ہم بھی ان قریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب آپ اس کی اطاعت نہ کریں، لا تطعہ وہ منع کرتا ہے سجدہ سے، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، لا تطعہ واسجد واقترب آپ سجدہ کریں، واقترب اور رب کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس کا ترجمہ تھا، اس کی تفسیر میں آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ محبوب خدا کے اوپر جو وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا وہ کب ہوا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود محبوب خدا سے سن کر بیان کرتی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، محبوب خدا سے خود بیان کرتی ہیں کہ وحی کے سلسلے کا آغاز کیسے ہوا۔ اب فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے اور صحیح مسلم شریف کی 160 حدیث کا نمبر ہے۔ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا پر جو وحی کے سلسلے کا آغاز تھا وہ سچے خوابوں سے اس کا آغاز ہوا، یعنی اللہ کے نبی رات کو خواب دیکھتے تھے تو صبح اس خواب کی تعبیر حضور اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیتے تھے، یعنی وحی کا آغاز جو ہے یہاں سے ہوا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خالق کائنات نے جو تنہائی ہے اس کی محبت کو ڈالا۔ اللہ کے نبی گھر سے راشن لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر غار حراء جو ہے اس کی تنہائیوں میں چلے جاتے تھے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں سے کعبہ شریف جو ہے وہ ڈائریکٹ نظر آتا تھا، آج کل تو عمارتیں بن گئی ہیں، تو محبوب خدا وہاں پہ کئی راتیں گزارتے تھے اور تنہائی میں خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب راشن ختم ہوتا تھا تو اللہ کے نبی پھر واپس آتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر راشن دیتی، آپ پھر راشن لے کر غار حراء کی خلوتوں میں چلے جاتے۔ فرماتی ہیں کہ میں غار حراء کی خلوتوں میں تھا، 17 رمضان المبارک تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور اپنی اصل شکل میں تشریف لائے۔ جب جبریل امین تشریف لائے تو جبریل امین نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، جو پہلی آیت ہے وہ پڑھی، فرمایا اقرا اے محبوب پڑھیے۔ تو میں نے عرض کی ما انا بقاری کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے محبوب خدا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں خوب بھینچا، یعنی حضور کو جپھی میں جس طرح کہتے ہیں نا، جپھی میں ڈال کے حضور کو بھینچا، خوب دبایا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے پورے زور سے دبایا یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گی، اور پھر ارشاد فرمایا اقرا اے حبیب پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ جب میں نے کہا، جبریل امین نے پھر مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کے خوب زور سے جو ہے وہ بھینچا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں میری قوت پھر جواب دے گی۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے کہا اقرا اے حبیب پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر اپنے ہاتھوں میں لیا اور خوب دبایا، میری قوت محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جواب دے گی۔ تیسری مرتبہ دبانے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ اقرا، صرف یہاں تک نہیں کہا، بلکہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کی، اور جب یہ فرمایا نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جب محبوب خدا نے اپنے رب کا نام سنا جس کی عبادت اور بندگی میں کر رہا ہوں، جبریل اسی کا نام لینے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب جبریل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہاں جو اضافت ہے وہ یہ نہیں کہ رب کے نام صرف رب کے نام، فرمایا ربکا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، ربکا جو آپ کا رب ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب اپنے حبیب کا اپنے یار کا نام سنا تب اللہ کے نبی نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت شروع کی، اور جبریل امین نے 5 آیتیں تلاوت کی، محبوب خدا نے بھی یہی 5 آیتیں تلاوت کی۔ جب 5 آیتیں محبوب خدا تلاوت کر چکے،
پہلی مرتبہ وحی تھی اور ایک دہشت کی کیفیت تھی محبوب خدا کی بارگاہ میں۔ حضور گھر تشریف لائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ محبوب خدا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ارشاد فرمایا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، زملونی زملونی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑائی۔ جب کافی دیر آپ آرام کرتے رہے، اس کے بعد محبوب خدا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ آج جو میرے ساتھ ماجرا ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو محبوب خدا کی بارگاہ میں کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، محبوب خدا کی جو شادی مبارک 25 سال میں ہوئی اور 40 سال میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال محبوب خدا اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ محبوب خدا نے گزارے ہیں، اور جو بیوی ہوتی ہے اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ کتنا پرہیزگار ہے اور کتنا گناہ گار ہے۔ 15 سال جو محبوب خدا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، اس کی تائید سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کن الفاظ کے ساتھ کہہ رہی ہے؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اور اگلے کیا کلمات ہیں؟ فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں ان کو مال دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اے میرے سر کے تاج، میرا رب آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر اتنی اچھی صفات ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محبوب خدا کو لے کر آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر حاضر ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے دین عیسائیت کرسچن کو جو ہے وہ قبول کیا، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ انجیل جو ہے، انجیل کی کتاب کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں کنورٹ کرتے تھے۔ تو محبوب خدا جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اپنے بھتیجے کا حال دیکھیں۔ محبوب خدا کی جو ہے وہ داستان سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ بیان کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ محبوب خدا نے وہ ساری داستان جو غار حرا میں جبریل امین تشریف لائے، وہ سارا قصہ بیان کر دیا۔ جب محبوب خدا نے وہ سارا واقعہ بیان کیا نا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ کا فرشتہ آیا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آتا تھا، اور جس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے اس کے اوپر پھر بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ کو آپ کے قوم والے، آپ کے ملک والے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کیا مجھے میرے شہر سے اہل مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ جب یہ کہا نکال دیں گے، ساتھ ورقہ بن نوفل نے یہاں تک کہا کہ اگر میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ جب آپ کو آپ کے شہر والے نکالیں گے اس وقت میں آپ کی مدد کروں، یہ میری خواہش ہے۔ اگر میں جوان ہوتا تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ کر کے۔ یعنی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس پر سارے محدثین متفق ہیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے ان کے الفاظ بھی یہی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر احباب جی وقار، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا تخلیق کی ہے؟ ہر شے اسی خالق نے تخلیق کی ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے گوشت کے ایک لوتھڑے سے۔ اقرأ، اور پڑھیے وربک الاکرم، کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ ایک کریم ہوتا ہے، ایک اکرم ہوتا ہے۔ کریم بھی کرم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اکرم اس سے زیادہ کریم کو کہتے ہیں۔ اقرأ، آپ پڑھیے وربک الاکرم، کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اگر قلم نہ ہوتا تو یہ جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے یہ ہم تک نہ پہنچتی۔ اگر قلم نہ ہوتی تو یہ جو تاریخ اور ہسٹری ہے یہ ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ احادیث کا جو علم ہے اگر قلم نہ ہوتی تو یہ ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں سارے اس قلم کے ذریعے ہوتے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس انسان سے کیا مراد ہے؟ علم الانسان، جس نے انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کس انسان سے مراد؟ عام انسان، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں،
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خالق کائنات نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ کیا جانے گا اس وقت؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ نہ انسان کچھ جانتا تھا اور نہ اس وقت انسان کے پاس کچھ تھا، خالی ہاتھ تھا، جائے گا بھی خالی ہاتھ، آیا بھی خالی ہاتھ۔ لا تعلمون شیئا، فرمایا کہ اس وقت تم کو کچھ علم نہ تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اسی خالق نے جس نے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا ہے، اس نے وجعل لکم السمع، اس نے تمہیں سماعت دی ہے، والابصار، اور اس نے تمہیں تمہارے کان دیے ہیں اور تمہیں آنکھیں دی ہیں، والافئدہ، اور تمہیں دل دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ جب انسان اس دنیا میں فخر کرتا ہے نا، تکبر کرتا ہے، دو چیزوں کے اوپر کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے انسان کا علم اور دوسرا ہے انسان کا مال۔ اگر یہی انسان دیکھے جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو میرے پاس کیا علم تھا، میرے پاس کیا مال تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہے آج کچھ تو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا تو پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ مال اس نے دیا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، واپس لے بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ قلم کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکیں ہیں۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ میں محبوب خدا سے جو کچھ بھی سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا۔ قریش مکہ نے کہا بھئی تو اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے، وہ بشر ہیں، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی عام کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز لکھتا ہے، ایسا نہ کیا کر۔ فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، میں پہلے ہر چیز لکھتا تھا، اس کے بعد میں نے لکھنا بند کر دیا۔ میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس طرح لکھتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ کفار اور مشرکین باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا فقال اکتب، اے عبداللہ بن عمر لکھا کرو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اللہ کے نبی نے اپنی منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم لکھا کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ ارشاد فرمایا ما یخرج منہ الا حق، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ فرمایا جو کچھ نکلتا ہے آپ لکھا کریں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کر لیا کرو، علم کو قید کر لیا کرو۔ تو میں نے پوچھا کہ علم کی قید کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم کی قید یہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ یاد کریں یا جو کچھ آپ سنیں اس کو لکھ لیا کریں۔ اگر لکھ لو گے تو سمجھو تم نے علم کو قید کر لیا، اگر لکھو گے نہیں تو وہ چیز بھول جائے گی۔ پھر آپ ابھی وقت حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لکھنے کے حوالے سے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب نطفے پر 42 راتیں گزرتی ہیں، ماں کے رحم میں انسان کا جو میرا اور آپ کا ایک نطفہ قرار پکڑتا ہے، 42 راتیں جب اس پر گزرتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 42 راتوں کے بعد اس کی تصویر بناتا ہے اس نطفے کی، اور پھر احباب وقار اس میں اس کی سماعت سننے کی طاقت، اس کی بصارت دیکھنے کی طاقت، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں پیدا فرماتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ یہ مذکر ہے یا مؤنث، کسے مرد بنانا ہے یا اسے عورت بنانا ہے، بچہ بنانا ہے یا بچی بنانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے اور وہی اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ پھر فرشتہ جو ہے پوچھتا ہے کہ اے میرے رب اس کی زندگی کتنی ہے، اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اس نے 20 سال گزارنا ہے، 30 40 50 60 70، وہ فیصلہ فرما دیتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہے۔ پھر فرشتہ جو ہے رب کی بارگاہ میں پوچھتا ہے کہ اے میرے رب اس کا رزق کتنا ہے، جس کے لیے آج ہم مارے پھر رہے ہیں، رب کو بھی بھلا دیا ہے رزق کی خاطر، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں ہے رزق کی خاطر کہ بھئی رزق ہونا چاہیے چاہے جتنا ہونا چاہیے، یہ تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے بندے کا رزق کتنا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ اس کا رزق کتنا ہے؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، یعنی جتنا اس بندے کے ذمے ہے اس نے رزق
دینا ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، پھر حباب وقار فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، اور پھر فرشتہ اس صحیفے کو لے کر نکل جاتا ہے۔ بس اللہ کے حکم پر نہ کوئی کمی کی جاتی ہے اور نہ اس میں زیادتی کی جاتی ہے، یعنی جو رزق لکھا ہے، جو عمر لکھی ہے، جو رب نے معاملات لکھے ہیں اس بندے کے متعلق وہی ہوتے ہیں، ان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی سیاستہ کی 6 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفہ جو ہے وہ رحم مادر میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور 40 دن وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت بن جاتا ہے، پھر 40 دن بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی 4 ماہ کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس میں 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، فرمایا کہ فرشتہ اس کا رزق لکھتا ہے، جس کا رزق کتنا ہے، اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، ہم حلال طریقے سے کمائیں یا حرام سے، اس کو حلال کریں یا حرام کریں یہ ہمارا کام ہے، اللہ نے رزق لکھ دیا ہے۔ اس کی مدت حیات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے 50 60 70 سال، جو اللہ نے لکھ دیے ہیں زندگی کی سانسیں، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا جابر اور ظالم بھی کسی کی ایک سانس بھی کم کرنا چاہے کوئی کم کر سکتا کہ اس نے کیا عمل کرنا ہے، اس کا شکی ہونا یا اس کا سعید ہونا، اس کا نیک بخت ہونا یا اس کا بد بخت ہونا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سیاستہ کی 6 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو پہلا اس انسان سے مراد عام انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے ماؤں کے پیٹوں سے اس انسان کو نکالا، لا تعلمون شیئا، یہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر ہم نے اسے آنکھیں دی، اسے کان دیے، اسے دل دیا۔ انسان آنکھوں سے جانتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، تو آپ میری بیان سن رہے ہیں تو کچھ آپ کے پلے بات پڑ رہی ہے، اگر آپ سنیں گے ہی نہیں آپ کو کیا کس بات کی سمجھ آئے گی؟ آنکھوں سے آپ کسی چیز کو پڑھیں گے نہیں، میں پڑھ رہا ہوں تو بیان کر رہا ہوں، پڑھوں گا نہیں تو کیسے بیان کر سکوں گا؟ اللہ نے دل دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، دل نہیں ہے تو غور و فکر نہیں ہوگا تو ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ تو پھر حباب وقار دوسرا مفسرین فرماتے ہیں، امام ابو منصور محمد بن ماتریدی سن 333 ہجری آپ کا سن وصال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اس سے آدم علیہ السلام مراد ہے۔ اس کے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم کو تمام اسماء کا علم ہم نے عطا کر دیا ہے، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے محبوب کی ذات مبارکہ ہے، کہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 113، ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی، ما لم تعلم، جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے حبیب آپ کو تمام چیزوں کا علم سکھانا یہ رب کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے۔ یعنی علم کا آ جانا اللہ نے اسے فضل عظیم کہا ہے، مال کے آ جانے کو نہیں فضل عظیم کہا، علم کے آنے کو فضل عظیم کہا ہے، شہرت کے آ جانے کو نہیں فضل عظیم کہا، علم کے آ جانے کو فضل عظیم کہا ہے۔ آج ہم کسے فضل عظیم سمجھ رہے ہیں؟ کیا علم کو یا رزق کو؟ آج کسی کو اللہ نے رزق زیادہ دیا نا، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ دی بڑی خیر ہے اس نے، کیونکہ اللہ نے بڑا اس نے رزق دیتا ہے۔ علم آ جائے تو اس کو فضل عظیم نہیں کہتے، فلاں بہت بڑا عالم ہے اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، نہیں، ہماری نگاہوں میں پیسے سب کچھ ہے، اس لیے اسی کے پیچھے سب کچھ بھاگ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ پہلی وحی میں نازل ہوئی، اور اس سے بعد اگلی جو ساری آیتیں ہیں 19 نمبر آیتوں تک، 6 آیت سے لے کر 19 آیتوں تک، یہ ساری ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ یعنی جب اللہ دولت دیتا ہے نا، یا علم دیتا ہے یا شہرت دیتا ہے تو وہ خود کو بڑی شے سمجھتا ہے، اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، نہیں کہتا کہ بھئی کوئی مجھے دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ خود کو 30 مار خان سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں۔ اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اور کہتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک
الی ربک الرجعا، آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وہ جتنا بھی پیسہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے، آخر انسان نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ لوٹنا تو رب کی طرف ہی ہے نا۔ قارون کا انجام کیا ہے؟ فرعون کا انجام کیا ہے؟ حامان کا انجام کیا ہے؟ ہم صبح پڑھ رہے تھے دقیانوس، اصحاب کہف کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوا؟ بالآخر تو رب کی بارگاہ میں ہی جانا ہے نا۔ انسان جتنا خود کو فن خواہ سمجھ لے، بالآخر کمزور ہوتے 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 انسان محتاج ہوتا ہے کسی ذات کا۔ ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، بینائی کام نہیں کرتی، انسان کا معدہ کام چھوڑ جاتا ہے۔ بالآخر آہستہ آہستہ انسان نے ان الی ربک الرجعا، لوٹنا تو رب کی بارگاہ میں ہی ہے نا۔ لیطغی ان رآہ استغنی، کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مشرکین جو ہیں انہوں نے ابو جہل کے پاس سارے اکٹھے ہوئے اور آ کر کہتے ہیں ابو جہل سے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ آپ جو ہیں ہم رب سے مستغنی ہو گئے ہیں، تو آپ جائیں محمد کی بارگاہ میں اور محمد کی بارگاہ میں جا کر کہیں کہ ہم مستغنی نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں، ہم اس میں سے کچھ لے لیں گے تو پھر ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، تو جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی خواہش ہے اگر آپ اشارہ کریں آپ کے اشارے پہ ہم پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کے دین کو قبول نہ کیا تو پھر جو مائدہ والوں کا، اصحاب مائدہ کا انجام ہوا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ رب سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک دسترخوان اتاریں جس میں ہم من و سلوہ جو ہیں وہ کھائیں، تو اگر انہوں نے نہ مانا پھر ان کا حشر بھی ان جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیاز کھائیں گے، یہ کھا کے ہم بور ہو گئے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر روز بھی آپ اس کو مٹن کھلائیں نا، 8ویں دن یہ کہے گا یا اس سے بہتر ہے کوئی سبزی وغیرہ ہو جائے۔ انسان ایک شکل میں خوش نہیں ہے، ایک صورت میں راضی نہیں ہے۔ تو کہا اگر سونے کا پہاڑ بن گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دین کو قبول نہ کیا پھر اصحاب مائدہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر نازل ہوگا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی حالت جانتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ اس پہاڑ کو سونے کا نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ دین قبول نہیں کریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری نظروں کے سامنے میرے قوم کے اوپر رب کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو محبوب خدا نے منع کر دیا، اور اگر حضور اشارہ بھی کرتے، صرف اشارہ کرتے، اللہ رب العزت پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیتا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس آیت میں ارشاد فرمایا کیا آپ نے اس کو دیکھا، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، ہمارے بندے کو وہ منع کرتا ہے۔ اس سے مراد بھی ابو جہل ہے کہ ابو جہل نے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ خاک آلودہ کروں؟ لوگوں نے کہا ہاں، یعنی میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ لَيَتَأَنَّ عَلَىٰ رَقْبَتِهِ وَلَيَغْفِرَنَّ وَجْهَهُ، کیا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر نعوذ باللہ اپنا پاؤں نہ رکھوں، اس کی گردن کو روندوں نہیں اور اس کے چہرے کو خاک آلود نہ کروں؟ کفار و مشرکین نے کہا کہ کیوں نہیں آپ کریں، اللہ کے نبی حرم شریف میں ہی تھے، وہ آیا اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضور کی گستاخی کرے، حضور کی گردن پہ نعوذ باللہ اپنا پاؤں رکھے، حضور کے چہرے کو خاک آلود کرے۔ اس ارادے سے جب حضور کے قریب آیا نا، ابھی قریب نہیں پہنچا تھا، یعنی کافر اور مشرکین بھی دیکھ رہے تھے، پہلے قریب آ رہا تھا لیکن پھر اچانک پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا نا تو ہاتھوں سے ایسے اشارے بھی کر رہا تھا جیسے اپنے آپ کو انسان کسی شے سے بچاتا ہے۔ کفار و مشرکین نے کہا بھئی عجیب بات ہے، تو خود کہہ رہا تھا کہ میں گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھوں گا، خاک آلود کروں گا اللہ کے نبی کے چہرے کو۔ اب جب قریب گیا تو پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں قریب گیا تھا اس ارادے سے، لیکن جب میں اور قریب ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق پیدا ہو گئی ہے اور وہ آگ میری طرف لپک رہی ہے، اور اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ آگ مجھے جلا کر بھسم کر دیتی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسی کیفیت میں آگے چلتا رہتا تو فرشتے ابو جہل کے اوپر جھپٹتے اور جھپٹ کر اس کا انگ انگ اس کے جسم سے جدا کر دیتے۔ پھر احباب جی وقار، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی تفسیر صاحب تفسیر کبیر آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ عیدگاہ تشریف لے کے گئے نا، بڑی خاص بات ہے، لوگ نماز عید سے پہلے نوافل ادا کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نوافل پڑھ رہے تھے۔ تو مولا کائنات نے ان کو دیکھا نا تو ان کو منع نہیں کیا کہ کیا کر رہے ہو، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو نماز عید سے پہلے میں نے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے منع کرنا، ایک ہوتا ہے رائے اور تجویز دینا کہ میں نے اللہ کے نبی کو عید سے پہلے نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، انہیں منع نہیں کیا۔ آپ کے جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا حضور جب اللہ کے نبی کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا عید سے پہلے تو آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، میرے بندے کو جو نماز پڑھ رہا ہے، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میں ان کو نفل پڑھنے سے روک دوں تو کہیں اس آیت کے زمرے میں کہیں میں بھی شامل نہ ہو جاؤں، کہیں میں بھی نماز سے روکنے والوں میں میرا شمار بھی نہ ہو جائے۔ یہ شب برات گزری ہے نا، تو صوفیاء فرماتے ہیں بھائی اس رات میں اتنے نوافل پڑھ لیں، اتنے نوافل پڑھ لیں۔ اب نفل کس کے پڑھنے ہیں؟ رب کے ہی پڑھنے ہیں نا جی، بندے کے تو نہیں نہ پڑھنے۔ اگر کسی سے نہیں ثابت تب بھی بندگی تو رب کی ہو رہی ہے نا۔ ایک طرف مولا علی المرتضیٰ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے منع نہیں کیا، کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں یہ جو آیت ہے میں ڈرتا ہوں کہ اس آیت کی وعید میں داخل نہ ہو جاؤں۔ مولا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں وعید میں داخل نہ ہو جاؤں اس آیت کی۔ اور کہاں آج کا مسلمان جو کہتا ہے کہ جو بدعت کر رہے ہیں، جو رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نفل ادا کر رہے ہیں، رب کے حضور سجدے میں بیٹھے ہیں، بھئی زیادہ سے زیادہ وہ گھر میں فیس بک اور سوشل میڈیا چھوڑ کے ہی آیا نا مسجد میں، وہ نیند چھوڑ کے ہی آیا نا مسجد میں، برا کام تو نہیں نہ کر رہا۔ پھر احباب جی وقار دوسری اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک مرتبہ امام ابو یوسف نے پوچھا کہ جب نمازی رکوع سے سر اٹھائے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی کہ باری تعالیٰ میری بخشش فرما، اللہم اغفر لی باری تعالیٰ میری بخشش فرما۔ اب دعا مانگنا اچھا عمل ہے کہ باری تعالیٰ میری بخشش فرما، اس سے کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ربنا لک الحمد کہے اور سجدے میں چلا جائے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہم اغفر لی نہ کہے، یہ فرمایا کہ وہ ربنا لک الحمد پڑھے اور سجدے میں چلا جائے، یعنی کہ اللہم اغفر لی کہنے سے اس نے منع نہیں کیا۔ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، اچھی شے آپ اسے منع نہ کریں لیکن جو اس کے مد مقابل کوئی اور شے ہے اس کا حکم دے دیں۔ پھر احباب جی وقار اس لیے فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، اس وقت سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اگر کوئی رکوع کر رہا ہو، اگر کوئی سجدہ کر رہا ہو تو اس وقت اسے منع نہ کریں، اس لیے کہ اچھا کام کر رہے ہیں نا، نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ ہاں نماز کے بعد اسے سمجھا دیں ان اوقات میں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اور اس حوالے سے جو خاص آیت ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ بھئی اللہ کے عذاب سے ڈر جا، لوگوں کو نماز سے منع نہ کر۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد آپ مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم اس وادی کی اکثر لوگ، اس وادی شہر مکہ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، میرے ہم نوا ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی جو آیتیں ہیں وہ نازل فرمائیں کہ عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ آپ بتائیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پہ ہوتا، اگر ابو جہل ہدایت پہ ہوتا، او امر بالتقوی، وہ تو نماز سے روکنے کا حکم دے رہا تھا، اگر وہ تقوی کا حکم دیتا، ارأیت ان کذب وتولی، آپ بتائیں کہ وہ تو حق کی تکذیب کرنے والا اور پیٹھ پھیرنے والا ہے حق سے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، بے شک اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہی لنصرعا بالناصیہ، اس نے کہا نا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ میرے اصحاب و انصار شہر مکہ میں بڑے ہیں، آپ کس بل بوتے پر مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اس نے کہا نا میں نے آپ کو منع کیا تھا نماز سے۔ محبوب خدا نے بھی جھڑکی کے انداز میں کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اس نے کہا تجھے علم نہیں ہے کہ میرے اصحاب و انصار کتنے ہیں؟ شہر مکہ میں ایک آواز دوں تو شہر مکہ کے کتنے لوگ ایک آواز پر لبیک کہیں، اور تیرے پاس کیا ہے؟ جب ابو جہل نے یہ کہا نا تو کلا لئن لم ینتہی، خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہی لنصرعا بالناصیہ،
تو ہم اس کو ضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو کاذبۃ جو جھوٹی ہے، خاطیۃ جو گناہ گار ہے. فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہم مجلسوں کو بلائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو ناز ہے نا اپنے اصحاب و انصار پہ کہ وہ ایک آواز دے گا تو بڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں، فلیدع نادیہ، اے حبیب اسے کہیں کہ وہ بلائے اپنے پیروکاروں کو. سندع الزبانیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی ان قریب دوزخ کے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں انہیں آواز دیں گے، وہ ابو جہل کو پکڑیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ابو جہل کے جو مددگار تھے وہ طاقت میں زیادہ تھے یا جو میرے فرشتے ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے. قیامت کے دن خدا ارشاد فرمائے گا نا کہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، کہ پکڑو ان کو، پکڑ کر جہنم میں گھسیٹو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ہماری ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا. ان کو پکڑو اور پکڑ کر جہنم میں گھسیٹو. اور پھر ارشاد فرمایا کلا، اے حبیب آپ اس کی باتوں پہ کان نہ رکھیں. لا تطیعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کریں. واسجد واقترب، آپ سجدہ کریں اور سجدہ کر کے آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں. یہ جو سجدہ ہے نا، نماز بھی قرب کی انتہا ہے، لیکن نماز میں جو سجدہ ہے وہ قرب کی اعلیٰ انتہا ہے. یعنی سجدے میں انسان رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے. بے شمار حدیث مبارک ہیں، یہ سجدہ تلاوت بھی ہے. اللہ کے نبی جب اس آیت کو تلاوت کرتے تھے تو اللہ کے نبی پھر سجدہ تلاوت بھی کرتے تھے. چونکہ آپ نے واسجد واقترب اس آیت کو سنا ہے تو آپ سارے احباب جو ہے بعد میں جب سنتیں پڑھیں تو اس کے ساتھ سجدہ تلاوت جو ہے وہ بھی آپ ادا کریں. احادیث مبارکہ ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واسجد واقترب، کہ سجدے میں انسان انتہائی رب کے قریب ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح مسلم شریف کی 482 نمبر حدیث مبارک ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ محبت اس وقت بندے کی رب کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے جب اس کی پیشانی زمین پر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. یعنی انسان اپنے ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے، جو ساری عزتوں کی چیزیں ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، وہ سب انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے، گویا کہ عاجزی کی انتہا پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، میں ہی تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں. اس لمحے انسان رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ رکوع میں رب کی تعظیم کرو اور رہا سجود تو اس میں دعا کی خوب کوشش کرو، اس لیے کہ اس میں تمہاری دعائیں جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں انتہائی قبول ہوتی ہیں. یعنی جو سجدہ ہے اس میں دعاؤں کی انتہا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سجدے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پھر احباب جو وقار تیسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اور جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت، یہ سورت جب محبوب خدا نے تلاوت کی تو میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سجدہ کیا. اور پھر جب محبوب خدا نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب خدا نے جب اس سجدے کو تلاوت کیا تو پھر اس کے بعد بھی محبوب خدا نے سجدہ تلاوت کیا اور میں نے محبوب خدا کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا.